کچھ لوگ خوبصورت نمازیں پڑھ کے نیکیاں کر کے پھر بھی شیطان کے شکنجے میں رہتے ہیں، ہمیں تو معافی ملی نہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ معافی نہیں ملی؟ کیا آپ وہ رجسٹروں پہ جو لکھتے ہیں فرشتے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ کی طرف نعوذ باللہ کو وحی آ گئی ہے جس کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ آپ کو تو معافی ملنی نہیں؟ دھوکہ ہے، شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یقین کر کے دعا کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا؟ اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ بھی دین کے نام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا، تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہو جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں، زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں۔ یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا، محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ زندگی کے کٹر حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ کہتے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی زندگی میں برکت کر دی جائے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ان یمد لہ فی رزقہ وان یوسع لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے ان ینسأ لہ فی عمرہ
کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، تو اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے 2 باتیں پیش کی۔ پہلی بات، زندگی لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت بن جائے گی۔ رزق زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا ہوگا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور برکت کیسی؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، پہچان جاتے تھے اس وقت صحابہ۔ آپ گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں لگتا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، تو میں ان کو لے کے آتا ہوں، کھانا بناؤ۔ جا کے فسررتہ فی اذنہ، چپکے سے کان میں کہا سرتاج رسول آج آپ کھانا ہمارے پاس کھائیے گا، کیونکہ بیوی نے یہ بتایا تھا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، ایھا الناس یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لکم سؤرا، آپ کے بھائی نے آج دعوت کی ہے، فہیّا اہلا، آجو سارے۔ اور لوگ کتنے تھے؟ 1000۔ کتنے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کیا، اب یہ چند روٹیاں کیسے پوری آئیں گی؟ آپ نے فرمایا جو آٹا ہے اس پہ کپڑا ڈال لو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، نادی الخبازہ، اور ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری بیوی پکا لے گی۔ کہا نادی الخبازہ، ایک اور بناؤ۔ کیا ہوا؟ وہ آٹا لے کے روٹیاں پکاتی گئی، صحابہ کھاتے گئے، سب نے کھا لیا اور ابھی تک کھانا بچا ہوا تھا۔ برکت کس نے دی؟ اس رب نے۔ برکت جب کسی مال میں آ جاتی ہے نا تو پھر میرے محترم معمولی مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ بے برکتی جب آئے تو کروڑوں کا مالک ہو تو وہ روتا ہی نظر آتا ہے۔ پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بن کے رہنی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو، قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مار کر کچل دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانے کس رات کو آتی ہے، صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بے راروی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت ہے 2020، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی، اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھائیں کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ، اس کو 9 میں یعنی 29 میں، والسابعہ اور 7 میں، والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ما التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، خامسہ اور سابعہ کیا ہے؟ یہ 9 7 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت 21، جب 21 کا عدد گزر جائے، فالتی تلیہ التاسعہ، تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا۔ کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5، جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی۔ بلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے، اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن۔ سابعہ، سابع سے کیا مراد ہے؟ 7 سے 7 دن رہ گئے یا 7واں دن۔ جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23۔ جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27۔ خامسہ 5، اس سے مراد کیا ہے؟ 5 دن رہ گیا یا 5 دن ہو گئے۔ تو 21 23 25 27 اور 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی۔ تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے۔ سألت ابا سعید وكان لي صديقا، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے، کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا، آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتها او نسیتها، پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے میں تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تھوڑا سے قریب ہو رہے ہیں نا، پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 23 25 27 اور 29۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی جیسا کہ والا دن ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فیہ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا۔ چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ
ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعہ، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے ان هذا اليوم جعله اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، فیرجعون الی اہلیہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو، فیقولون، تو وہ جواب دیں گے وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے،
اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی ساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے۔ علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے